بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر اردو جماعت داہم کی غزل نمبر 4، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں، جس کی شاعرہ ادا جعفری ہیں۔ اس غزل کے اشعار نمبر 4، 5 اور 6 کی آج انشاءاللہ اس لیکچر میں تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے اشعار 1، 2، 3 آج ویڈیو لیکچر پہلے موجود ہے چینل پر، اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، آپ وہ وہاں سے ملاحظہ فرما لیں۔ جو بچے میرے چینل پر نئے آئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور کوئی بھی ضروری ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ میرے اس غزل کا شعر نمبر 4 ہے: تھے کتنے ستارے کہ سر شام ہی ڈوبے، ہنگامے سحر کتنے ہی خورشید ڈلے ہیں۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں: سر شام، شام ہوتے ہی، ہنگامے سحر، صبح کے آتے ہی، ڈوبے غروب ہونا، ڈھل جانا، خورشید سورج۔ شاعرہ کا نام ادا جعفری۔ مفہوم: کتنے ستارے شام ہوتے ہی ڈوب جاتے ہیں اور کتنے سورج صبح آنے تک ڈھل جاتے ہیں۔ تشریح: عصر حاضر کی مشہور شاعرہ ادا جعفری، جن کا اصل نام عزیز جہاں ہے، اپنی شاعری کی خوبصورتی کے باعث شعراء کی صف میں منفرد مقام رکھتی ہیں۔ ادا جعفری اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی، دنیا کے فانی ہونے کی بات کر رہی ہیں کہ موت کسی کو نہیں دیکھتی، موت نہایت ظالم اور بے رحم ہے، وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ کتنے ستارے ایسے تھے جو شام ہوتے ہی ڈوب گئے، حالانکہ ستارے تو ساری رات آسمان پر چمکتے رہتے ہیں۔ اس طرح سورج شام کو غروب ہوتا ہے، لیکن کئی ایسے سورج تھے کہ ابھی دن کے ہنگامے باقی تھے کہ وہ ڈھل گئے۔ اس شعر میں شاعرہ مراد لیتی ہیں کہ وقت نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ بہت سے ایسے بچے جنہوں نے دنیا کی خوبصورتی اور رونق سے لطف اندوز ہونا تھا، مگر کم عمری ہی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بہت سے نوجوان جن کے ہاتھوں میں اس ملک کی باغ دوڑ تھی، جن اس ملک کی حفاظت کرنا تھی، مگر حسرت ان گنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے۔ یہاں اس فانی دنیا میں جو بھی آیا ہے، اسے آخرکار اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ دنیا بے ثبات ہے، یہاں کسی کو دوام حاصل نہیں، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، جو جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بقول شاعر: موت ہے یا بے بسی کی یہ عطا ہے زندگی، زندگی کا نام کس نے رکھ دیا ہے زندگی۔ بقول شاعر: دنیا عجیب مرحلہ بے ثبات ہے، ہر ایک ذی روح کو آخر ممات ہے۔ شعر نمبر 5: جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں۔ جھیل گئے، برداشت کر گئے، سہ گئے، کڑی دھوپ، سخت دھوپ، یہ دنیا کے مصائب۔ تیور انداز مراد تیزی، خنک چھاؤں ٹھنڈی چھاؤں۔ شاعرہ کا نام ادا جعفری۔ مفہوم: جو لوگ زمانے کی سختیاں برداشت کر جاتے ہیں، وہ لوگ اکثر تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں جل جاتے ہیں۔ تشریح: ادا جعفری میں شاعرانہ صفات کم عمری ہی سے نمایاں تھیں۔ اختر شیرانی اور اثر لکھنوی کی صحبت نے ان کی شاعری کو مزید نکھارا۔ تشریح طرح شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ زندگی مصائب کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ ضرب المثل مشہور ہے کہ سونا بٹی میں تپ کر کندن بنتا ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ جن لوگوں نے زمانے کے حوادث کو حوصلے سے برداشت کیا، جو لوگ زمانے کی چکی میں پس کر بھی ثابت قدم رہے، جن لوگوں نے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا، وہ فاتح عالم قرار پائے۔ بقول شاعر: ہماری ہمت و جرت کی داد دو یارو، ہوائے قہر و غضب میں بھی سر اٹھا کے چلے۔ دوسرے مصرعے میں شاعرہ کہتی ہیں کہ جب ایسے باہمت لوگ خون کا دریا اور مصائب کو عبور کر کے سائے کی تلاش میں ٹھہرے، تو ایسے لوگوں کو ٹھنڈے سائے نے جلا دیا۔ انسان دشمن سے تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن اپنوں کے وار سے بچانا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ انسان کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اس کے اپنے ہی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔
میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے، کہیں یہ چمن کو نہ جلا دے۔ اصل میں شاعرہ ہمیں زمانے کے انداز سمجھا رہی ہیں کہ دشمنوں سے تو ہر کوئی بچ جاتا ہے، لیکن اصل پہچان ایسے لوگوں کو جاننا ہے جو اپنوں کا بھیس بدل کر بیگانوں کا کام آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان مصائب کو تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنوں کے زخموں کی تاب نہیں لا پاتا۔ بقول حفیظ جلندری، دیکھا جو تیر کھا کے مکین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ شعر نمبر 6، جو کہ اس غزل کا آخری شعر ہے۔ ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، ہم گردش دوروں سے بڑی چال چلے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: شمع، دیا یا چراغ، گردش دوران زمانے کی گردش، چال، انداز یا دھوکہ۔ شاعرہ کا نام ادا جعفری۔ مفہوم: زمانے نے تو بہت کوشش کی ہمیں اندھیرے میں رکھے، مگر ہم نے بھی زمانے کی گردش سے چال چلی، اس لیے ایک شمع چھین لی، ہم نے دوسری جلا لی۔ تشریح: ادا جعفری کی شاعری لطیف احساسات اور ایک بے نام اداسی کے گرد گھومتی ہے۔ غیر معمولی شعری صلاحیتوں کی مالک ادا جعفری کو حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی تمغہ بھی مل چکا ہے۔ شاید لوگوں کا خیال ہے کہ جتنی زیادہ تکالیف اور مصائب آتے ہیں سب زمانے کی وجہ سے ہیں۔ ان کے نزدیک سب سے زیادہ ظالم زمانہ ہوتا ہے۔ شاعرہ پر بھی زمانے میں بہت زیادہ ظلم کیا، اسے اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی ہے، اسے پریشانیاں دینے کی کوشش کی، مگر شاعرہ کہتی ہیں کہ ہم بھی ہوشیار واقع ہوئے ہیں، ہم بھی زمانے کی گردش سے چال چل گئے۔ اس نے ایک شمع بجھائی تو ہم نے ایک اور جلا لی۔ اس سے شاعرہ کی مراد ہے کہ اگر زمانہ ہمیں پریشانیوں اور مصائب کا شکار کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی بڑے بیدار مغز ہیں، ہم خوشی کی ہلکی سی رمق پا کر ہر غم کو بھول جاتے ہیں اور پھر سے نئے غم کو سہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ پھر سے ہمیں کوئی غم دینا چاہتا ہے ان پریشانیوں سے بالکل نہیں گھبراتے۔ بقول شاعر، طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بنور میں ہے۔ امید ہے بیٹا آپ اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ آپ خود بھی اس لیکچر کو سنیں اور اپنے دوست احباب میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔